الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، عید کے تعلق سے کچھ آداب اور کچھ باتیں ذکر کرنے چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آنے کے وقت ہی سے لے کر کے تکبیر کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے اور عیدگاہ میں پہنچنے تک یہ سلسلہ جاری رہے. بلند آواز سے، مرد لوگ بلند آواز سے پڑھیں، عورتیں ذرا پست آواز میں پڑھیں. خاص طور سے عیدگاہ جاتے وقت بلند آواز سے تکبیر پڑھیں. صدقہ فطر ادا کر کے تب نکلیں عید کی نماز کے لیے. عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کھجوریں اگر میسر ہوں تو کھجور کھا لیں، یا کوئی بھی چیز میٹھی چیز کھا لیں یا نمکین چیز، کوئی بھی چیز کھا لینا. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اس دن چونکہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی چیز صبح میں کھا لینی چاہیے. اس کے بعد تب عیدگاہ کے لیے نکلنا چاہیے. غسل کر لیا جائے اور اپنے پاس جو کپڑے موجود ہیں ان میں سے اچھا کپڑا جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، پہنا جائے. خوشبو استعمال کی جائے. ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جانا چاہیے، عورتوں کو، بچوں کو. اللہ کے نبی نے یہاں تک تاکید کی ہے عورتوں کے لیے کہ حیض و نفاس والی عورتیں بھی عیدگاہ لے جائیں اور اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے، نقاب نہیں ہے، تو وہ دوسرے کی چادر کے ساتھ چلی جائے. عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد جب نماز پڑھی جائے عید کی نماز، تو نماز کا طریقہ عام نمازوں کی طرح ہے، بس یہ ہے کہ اس میں تکبیرات زوائد بھی پڑھی جاتی ہیں. تو تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے. اب دو شکل ہے دعائے ثنا پڑھنے کی، یا تو تکبیر تحریمہ کے بعد پہلے دعائے ثنا پڑھی جائے، اس کے بعد تکبیرات زوائد کہی جائیں اور پھر قرات کی جائے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد پہلے تکبیرات زوائد کہہ لی جائیں اور پھر اس کے بعد دعائے ثنا پڑھ کر کے قرات شروع کی جائے. دونوں شکلیں کی جا سکتی ہیں، یہ دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کیا جا سکتا ہے. تکبیرات زوائد کے ساتھ رفع یدین کیا جائے گا کہ نہیں، یعنی ہاتھ اٹھایا جائے گا کہ نہیں اٹھایا جائے گا. اس سلسلے میں بھی گنجائش ہے. راجح یہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیرات کہی جائے، لیکن اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی گنجائش موجود ہے. تکبیرات کی تعداد پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات ہیں. یہ تکبیرات سنت ہیں. اگر تکبیر کبھی بھول جائے، امام تکبیر کہنا بھول جائے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ایک سنت چھوٹے گی اور سنت چھوٹنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. تو یہ سب چند آداب تھے. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.